بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل، یہ سب رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے بات کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسول ایسے ہیں جن کے مرتبے کو اللہ نے انتہائی بلند کر دیا. وآتینا عیسی ابن، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وآتینا عیسی ابن مریم البینات، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل عطا کیے، معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید کی گئی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان پیغمبروں کے بعد میں ان کے بعد رہنے والے لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا. من بعد ما جاءتهم البینات، اگر اللہ چاہتے تو پیغمبروں کے جانے کے بعد قتل و قتال نہ ہوتا. من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ پیغمبروں کے بعد رہنے والے لوگوں کے پاس پیغمبروں کے زندگیاں اور پیغمبروں کی سیرت اور ان کے معجزات، ان کی کتابیں موجود تھی. ولیکن اختلفوا، پھر بھی لوگوں نے اختلاف کر ڈالا. فمنہم من آمن، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ایمان لایا. ومنہم من کفر، اور کچھ لوگ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتے تو قتل و قتال نہ ہوتا. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتے وہی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. یہ سب رسول جن کو ہم نے بھیجا، ان میں ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا کی. ان میں سے رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کیا، بعض وہ ہیں جن کے درجات انتہائی اللہ نے بلند کر دیا. عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے معجزات عطا کیے اور جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کی. اگر اللہ چاہتے تو ان نبیوں کے بعد میں زندہ رہنے والے لوگوں میں قتل و قتال نہ ہوتا. نبیوں کے جانے کے بعد ان کے بعد رہنے والے لوگوں کے پاس نبیوں کے طریقے اور زندگیاں موجود تھی، پھر بھی انہوں نے اختلاف کر ڈالا. تو ان لوگوں میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، بعض تو وہ تھے جنہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا. اگر اللہ چاہتے تو ان میں قتل و قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. تیسرا پارہ شروع ہوا. دیکھو، دو پاروں کے مختصر جتنا ہو سکتا ہے سلیس انداز میں بیان کرتے ہوئے تقریباً 230 دن لگ گئے. اب پھر پورا قرآن کا ترجمہ تفسیر کریں گے تو پھر اور کتنا وقت لگے گا. اگر حساب کریں گے ایک پارے کو 115 دن یا 10 دن، تو پھر کتنے ہمارے پاس ایک تو 10 دن ہونا ٹائم ہونا. تو پھر اس کے لیے بھی جتنا ضروری باتیں وہی بیان کرتے جا رہے ہیں. بڑے لمبے چوڑے تفسیراں بھی ہیں. صرف بسم اللہ کے بارے میں حضرت علی فرماتی ہیں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی بڑی لمبی چوڑی کتابیں ہو جائیں گی کہ ان کو اونٹ بھی اٹھا نہیں سکیں گے. اتنی لمبی چوڑی معنی مطلب تفسیر تشریح ہے بسم اللہ کی خالی. ابھی ہمیں اتنے بڑے آگے تو کیسا جتنی ضروری باتیں ہیں اتنی بولتے جا رہی ہیں. ہمارے حالات کے حساب سے، احکامات کے حساب سے جتنی باتیں معلوم ہوتی جا رہی، ضرورت کی ہیں، کام کی ہے، وہ بولتے جا رہے. تو تیسرا پارہ شروع ہوا الحمدللہ.
تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کے بارے میں کچھ مختصر باتیں۔ اللہ تعالیٰ دھرتی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا، انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، کفر سے ہٹا کر اسلام اور ایمان کی طرف بلانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ تو نبیوں میں سے بعض، پہلی بات تو یہ نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ، کچھ عقیدی بھی سمجھو۔ نبیاں پورے انسانوں سے افضل ہے، اور پورے نبیاں پورے فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ نبیوں کا مرتبہ انسانوں سے بھی افضل ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ چاہے آپ پیران پیر کو لے لو، حضرت جنید بغدادی کو لے لو، خواجہ معین الدین اجمیری کو لے لو، اور خواجہ غریب نواز کو لے لو، بندے نواز کو لے لو۔ خواجہ نام کے 2 لوگ ہم گزرے ہیں ولی اللہ میں سے، اولیاء میں سے، ایک اجمیر والے، ایک گلبرگہ والے، اور بہت سارے اولیاء ہیں۔ امام ابو حنیفہ انہوں بھی ولی تھے، سو عالم بھی تھے، محدث تھے، مفسر بھی تھے، اور عالم بھی تھے، ولی بھی تھے انہوں، اور بہت سارے لوگاں ولیاں گزرے ہیں۔ سفیان ثوری ہے اور باعزید بستامی ہے، بہت سارے جتنے ولیاں ہیں، جتنے اللہ کے نیک لوگاں گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ میں سے پورے صحابہ کو ملا لو تو پورے اولیاء قطبہ مل کر، پورے صحابہ مل کر بھی ایک نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو ترتیب سے سمجھاتا ہوں۔ پوری دنیا کے اولیاء، قطب، ابدال مل کر ایک صحابی، اس سے پہلے بتا دیا تھا میں، ایک صحابی تھے، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے، جاتے وقت میں ایک آدمی بکریاں چرا رہے تھے، دیکھا یہ کوئی آدمیاں جا رہی ہیں عیسیٰ کہاں کی بول کر آ کر پوچھتے، کون ہے تم، کہاں جا رہے ہو؟ ہم جنگ میں جا رہے ہیں۔ اچھا تمہارا اسلام مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، ایسا بول کر بولنا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ بکریاں چرانے والے آدمی اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتے ہیں میری ذمہ داری کیا ہے، میں کام کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اب آپ پر جو ذمہ داری ہے، اب ہم دشمن سے ٹکر لینے جا رہے ہیں جنگ میں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو وہ بکریاں چرانے والے صاحب پیغمبر کی اس جماعت ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی انہوں نے۔ اب ہمیں کیا بولیں کہ مسلمان کیا، انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، سر کا کیا؟ نبی کا دیدار کر لیے انہوں، ابھی ان کو نماز پڑھے سکتا ہوتا، اب ٹائم نہیں ملا ان کو جنگ میں، اس وقت جو ذمہ داری جو کام کرنا تھا اس کام کے لیے چلے گئے لوگ۔ تو جو وہ صحابی بکریاں چرانے والے نبی کو دیکھے، پوچھے کیا کام ہے، کون سا اسلام مذہب ہے، کیا بول کر پوچھے، اسلام میں داخل ہو گئے، اس وقت کا کام کیا تھا، جنگ میں جانا تھا، جنگ میں چلے گئے، جنگ میں جا کر شہید ہو گئے نہیں۔ تو وہ جو صحابی جنگ میں جا کر ایک نماز بھی نہیں پڑھے، نبی کا دیدار کر لیے تو جنگ میں جا کر شہید ہوئے نہیں، ان کے جنگ میں گئے سے وقت میں جس سواری پر، گھوڑے پر تھے یا اونٹ پر تھے، وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول رہتی ہے گھوڑے کے ٹاپوں پر، وہ گھوڑے کے نیچے کے ٹاپوں پر کی دھول کو بھی پوری دنیا کے پیران پیر سے بھر جائے، دنیا پوری پیران پیر سے بچ جائے، پوری دنیا پیران پیر سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے، پھر بھی وہ ایک صحابی جو اسلام قبول کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھے، جو جنگ میں چلے گئے اور سواری پر ہوتے ہوئے ان کے گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے جو دھول لگی ہے، اس دھول کو بھی پوری دنیا کے اولیاء کی عبادتیں ان کے اس گھوڑے کے دھول تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے صحابہ کا مرتبہ۔ اب پھر آگے بڑھو، اب یہ تو صحابہ کا مرتبہ، کتنا بھی آپ عبادت کر لو، کتنے دنیا کے ولیاں مل جائے، لیکن پھر بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو صحابہ کے بارے میں۔ اچھا، صحابہ سے بڑی جماعت ولیوں کی جماعت، ان سے بڑی جماعت صحابہ کی، صحابہ سے بڑی جماعت انبیاء کی۔ اب پوری دنیا ابو بکر جیسے انسانوں سے بھر جائے، پورے صحابہ کو ملا لیں، پورے صحابہ مل کر ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر ہے لیکن پھر بھی ان کا مرتبہ نبی کو عطا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب پورے نبیوں کا مرتبہ کیسا ہے؟ پورے نبیاں پورے انسانوں سے، ولیوں سے بڑے ہیں، اور پورے نبیاں فرشتوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن اللہ، اچھا اور ایک بات سمجھو، بات سمجھ میں آ گئی کہ پورے نبیوں کا مرتبہ پورے انسانوں سے، فرشتوں سے بڑا ہے۔ ولیوں کا، صحابہ کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ نبیوں کے بعد ہوتا ہے، نبیوں کے بعد کا درجہ صحابہ کا، صحابہ کے بعد کا درجہ تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء کا ہوتا ہے۔ تو نبیوں کے بارے میں ایک عقیدہ، اور ایک کہ نبیوں سے، نبی کسے بولتے پہلے یہ تو سمجھو، نبی کسے بولتے؟ نبی کا تو کون انسان ہو اور مبعوث من اللہ ہو۔ مبعوث من اللہ کا مطلب اللہ ان کو بھیج کو رہنا،
انسان ہونا، اللہ بھیج کو رہنا، تیسرا ان کی اطاعت فرض رہنا، ان کی اطاعت کرنا فرض رہنا، اور معصوم عن الخطا ہو، انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، ان کی اطاعت فرض ہو اور معصوم عن الخطا ہو، یہ چار چیزیں ہو تو نبی۔ اب انسان نبی اللہ انسانوں میں سے بھیجتا ہے، فرشتوں میں سے اللہ نبیوں کو نہیں بھیجتا، کئی کو اللہ انسانوں میں سے بھیجا نبیوں کو، فرشتوں میں سے کئی کو نہیں بھیجا، وہ سب جوابات دے دیا تھا، بار بار بولنے کا موقع نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے ایک تو انسان ہونا نبی، دوسرا مبعوث من اللہ، اللہ بھیج کو رہنا، اللہ کی طرف سے آ کر رہنا، اور یہ مبعوث من اللہ میں سے اور ایک پوائنٹ بھی سمجھو، نبی کی ذمہ داری اور نبی کی صفت اور نبی کے لیے کام یہ ہوتا ہے کہ نبی کے لیے ذمہ داری اور ان کے لیے پیغام یہ ہوتا ہے کہ نبی کہے کہ میں نبی ہوں، انسانوں کو بولے، بتائے، دکھائے۔ ولی کے لیے یہ بات ہے کہ ولی اپنی ولایت کو چھپائے، نبوت کے لیے، نبی کے لیے یہ بات ہے کہ نبی اپنے نبوت کو دکھائے، میں نبی ہوں، لوگوں کو بولے۔ ولی کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی ولایت کو چھپائے، نبی کو اپنی نبوت دکھانے کا حکم، ولی کو اپنی ولایت چھپانے کا حکم۔ جو نبی اپنی نبوت کو چھپاتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو ولی اپنی ولایت کو دکھاتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نبوت کو دکھائیں، ولی کا کام یہ ہے کہ ولی اپنی ولایت کو چھپائے۔ اصول منطق بتا دیا، فلسفہ لا بتا دیا آپ کو، سمجھو اسے۔ اچھا اب آگے، انسان ہونا، مبعوث من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونا، اس کے تحت پہ ایک نقطہ بتا دیا، نبی کو چاہیے کہ نبی اپنی نبوت کو دکھائے، میں نبی بول کر بولے لوگوں کو، ورنہ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کون نبی بول کر، تو دکھانا پڑتا، ان کو بولنا پڑتا میں نبی ہوں اللہ کا، میری اطاعت کرو۔ اچھا تیسری بات ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، نبی بولنے کے بعد ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ چوتھی بات ہے معصوم عن الخطا، یہ ہماری عقیدہ، یہ سبق نہیں پڑھا رہا ہوں میں، عقیدہ سمجھا رہا ہوں، عقیدے سمجھو۔ آج ہمارے لوگوں کو عقیدے سے معلوم نہیں، عقیدہ کا تو کئی کا بولتی لوگ، عقیدہ کا تو کئی کا بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے گھنٹہ بول تو کیا ہے کہ عقیدہ کا تو بیٹھتے نہیں تو کیا بولنا، عقیدے کا تو عقیدے نہ ہو تو پھر ایمان کچھ بھی نہیں، اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ عقیدے برابر کرو پہلے، بعد میں اعمال کی فکر کرو۔ عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر عمل یہ بھی قبول نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے عقیدوں کا بنیادی درجہ ہے اسلام کے اندر۔ تو تیسرا ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ چوتھا معصوم عن الخطا ہونا، معصوم عن الخطا کا مطلب کیا؟ ان سے نبی وہ جن سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا ان سے، ان کچھ بولنے کا نبی کو قبول کو۔ اچھا اب یہاں اور ایک بات بھی سمجھو، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ، اگر کوئی بندہ کسی انسان کے بارے میں یا کسی نبی کے، کسی عالم کے بارے میں ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان کے بیانات پسند ہے بول کر آدمی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان عالم صاحب سے، یہ حضرت سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ ہر آدمی سے گناہ ہوتا، بیانوں کے اندر کچھ نہ کچھ غلطی چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے، نہیں بول کر کیسے بول سکتے؟ زبان کبھی کبھار پھسل جاتی ہے، زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، سبقت لسانی بولتے ہیں اسے، زبان پھسل جاتی ہے۔ تو اگر کسی مولانا کے بیان سے کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہے، زبان سے کوئی بات نکل گئی ہے، بعد میں ان کو توجہ دلائے یا بعد میں بولے، تو پھر ان کے چاہنے والے لوگ ہم بول رہے کہ وہ عالم صاحب سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوتا ان سے، غلطی نہیں ہوتی ان سے۔ کسی انسان کے بارے میں، عالم صاحب ہے تو کیا انسان نہیں، کیا ہونا انسان ہی چاہے، نبی انسان بولے تو پھر عالم صاحب کا کیا ہے؟ تو کسی انسان کے بارے میں، کسی عالم صاحب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے غلطیاں ایسے نہیں ہو سکتی، انہوں ایسا بول نہیں سکتے، ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب عقیدے ہمارے، انسان ہونے کے بعد غلطی ہو جاتی، نبیاں 600 جن سے غلطی نہیں ہوتی، ان کے علاوہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں، پھر انہوں نے توبہ کیا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر اللہ ان کے کھاتوں سے، ان کی اللہ فہرست سے، نامہ اعمال سے اللہ بالکل گناہوں کو ختم کر دیا۔ یہ اتنی بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے محفوظ اور پاک نہیں ہے، اتنی بات۔ اس کے واسطے ایک بات سمجھو، دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے، کسی بھی مولانا سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر انہوں ایسا غلطی بولے، ایسا نہیں بولنا تھا،
ایسا بول رہی انہوں، ایسا ہے ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا موقف ایسا ہے بول کر بول رہی، بولے تو کون تو بھی معلوم ہو کر جان کر، تو پھر ہمارا ان کو چاہنے والے لوگوں کا کام اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے ایسا بولے کیا انہوں، اچھا انسان ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا بولنا چاہیے، ایسا بولے نہیں بول سکتے ہو حضرت، بولو نا ایسا نہیں بول سکتے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا عقیدہ رکھنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا. مطلب کیا، وہ مولانا کو ہمیں چاہ رہی بولے تو ان کو ہمیں غلطی نہیں ہوتی، غلطی سے پاک سمجھ رہی، مطلب کیا وہ مولانا کو ہمیں نبی کو اتنا مرتبہ دیتی ہے. اب ایک انسان کو مولانا کو نبی کو اتنا مرتبہ دیتی ہے تو ان کا ایمان کا رہتا. سمجھو ان باتوں کو، عقیدوں کو سمجھو، اندھی تقلید نہ کرو کسی کی بھی. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر اللہ عزت عطا فرمایا، بلند مرتبہ عطا فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کیا، منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ بات کیا وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیا، انتہائی اللہ درجے پر بڑھا دیا. اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے بڑا مرتبہ اللہ ہمارے نبی کو عطا کیا ہے. اچھا، اور ایک اعتراض بھی اور ایک سوال بھی کہ پیغمبر کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے میری فضیلت کو موسیٰ پر زیادہ کر کے بیان نہ کرو، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ ان سے مجھے بڑھا کر بیان نہ کرو، یہ فرمایا. اب اس کا جواب کیا؟ اب یہاں دیکھیں تو اللہ بول رہی کہ کسی سے اللہ بات کیا، کسی سے اللہ تعالیٰ کے درجے کو انتہائی بلند کر دیا. اب یہ بلند مرتبہ کر دیا سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے فضلت کو موسیٰ سے نہ بڑھاؤ، میری فضلت کو یونس بن متہ سے نہ بڑھاؤ. اس کا مطلب، اس کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے کہ جب یہ حدیث تھی، جب یہ بات تھی، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا کہ تمہارا مرتبہ تمام پیغمبروں سے بڑا ہے. جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا مرتبہ تمام نبیوں سے بڑا ہے، اس کے بعد اب بات ختم، جواب ختم ہو گیا، سوال کوئی بات نہیں ہے. تو تمام نبیوں سے بڑا مرتبہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. گرچہ اپنے اپنے جگہوں پر پورے نبیاں ہیں، ان کا مرتبہ ہے، لیکن تمام نبیوں سے بڑا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، کئی کو ایسا بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری ان کی فضلتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. قرآن دیکھو قیامت تک چلے گا، نصاب اس کا قیامت تک چلے گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری ان کی فضلتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سب پر بلند مرتبہ عطا کر دیا ہے. اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دے کر بھیجے. بہت سارے معجزات اللہ ان کو دیا. ایک معجزہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا، اللہ کی قدرت کے شاہکار. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں بولتے ہی بات کرتے ہیں. واقعہ قرآن مجید موجود ہے سورہ مریم کے اندر. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ کے حکم سے قبروں سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور ایک معجزہ، بچپن اور پیدائشی اندھے آدمی کے، پیدائشی اندھا ہے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا وہ آدمی، اگر اس کے چہرے پر ایسا ہاتھ پھیرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے وہ آدمی، اسے بینائی آ جاتی تھی، آنکھیں بھی اسے نظر آتے تھے. پیدائشی مادرزاد نابینا کو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ کی برکت سے اسے بینائی آ جاتی تھی، آنکھیں بھی اسے نظر آتے تھے. یہ ان کے معجزات ہیں. اور بھی کچھ معجزات ہیں. اور ایک معجزہ، چکڑ کے گڑیاں بنا کر اگر اس کے اندر پھونکتے تھے تو وہ گڑیاں، چکڑ کی گڑیاں زندہ پرندہ بن کر اڑ کر جاتے تھے. یہ ان کے معجزات ہیں. تو اللہ تعالیٰ وَأَيَّدْنَاهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے، ان کی حفاظت کا اللہ انتظام کیا. مطلب کیا اس کا؟ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑتے تھے، کبھی مار ڈالنا بول کر، کبھی پیچھے پڑتے تھے. اب اللہ تعالیٰ جبرائیل کو ان کے ساتھ لگا دیا تھا، اب جبرائیل ان کو بچاتے رہتے تھے. وہی مطلب اس کا وَأَيَّدْنَاهُ بِالْرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تائید فرمائی ہے، حفاظت فرمائی ہے. اچھا، نبیوں کے بعد میں جو لوگ زندہ تھے، ان آپس میں ان کے درمیان نبیوں کی زندگیاں تھیں، نبیوں کی کتابیں تھیں، نبی کے طریقہ موجود تھا، پھر بھی ان لوگ آپس میں لڑنے کو مر گئے اور اختلاف کر لے کو انہوں برباد ہو گئے. ان میں سے جو لوگ ایمان لانا چاہیں تو پھر وہ لوگ صحیح بات کو تلاش کر کے، اس کی ریسرچ کر کے ایمان لے کر آئے. جو لوگ جن کے دل میں پہلے سے ہی کفر بھرا ہوا تھا، کفر اچھا لگتا تھا، وہ لوگ کفر پر ہی مر مٹنے لگ گئے. اچھا، اور آگے اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ قتال وغیرہ، اللہ لوگوں کے درمیان اختلاف یہ سب نہ ہوتا تھا،
اب اللہ لوگوں کے درمیان نبیوں کے جانے کے بعد ان کی قوموں میں ان کی امتوں میں کئی کوئی اختلاف ہوا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہم کو سوال نہیں کرے گا۔ نبیوں کے جانے کے بعد ان کی قومیں کئی کوئی اختلاف کر لیتے تھے، یہ سوال اللہ ہم سے نہیں کرے گا، ہم کو اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قوم نبیوں کے جانے کے بعد کیسا اختلاف میں پڑ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ عیسائی کرسچنس، تو یہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے، کیا بول کر؟ اندر کی باتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کی اماں مریم کو پیدا ہونے کے بعد جو حیض نفاس کا خون آیا وہ پاک تھا نہیں تھا، اس میں اختلاف کرنے لگے یہ لوگ عیسائی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کا پیشاب پاک تھا نہیں تھا، اس میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض لوگ بولتے تھے پاک ہے، عیسائیوں میں سے، بعض لوگ بولتے تھے ناپاک ہے۔ یہ اللہ سوال کرتا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی تعلیمات کیا، ان کی زندگی کیا، انہوں کیا سبق پڑھائے، اس پر عمل کرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا حیض نفاس پاک تھا نہیں تھا، اللہ سوال کریں گے کسی سے امتی سے؟ نہیں کریں گے۔ ان میں کئی کو پڑھ رہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا نہ پاک تھا، سوال کریں گے؟ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے ہمارے لیے آج کے سبق سے کہ خواہ کے اختلاف میں نہ پڑھو، جو بات سچ اور حق نظر آتی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نبیوں کے وارثین علماء سے پوچھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف میں اللہ جو سوال نہیں کریں گے اس میں اختلاف کرو کو خواہ دشمنوں کا نشانہ اور دشمنوں کے چنگل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ورنہ پھر ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے دشمن ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کے لڑ لیں گے پھر دوسری قومیں جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا تو پھر وہ قومیں ہم کو دیکھ کو ہنسیں گی، مذاق اڑائیں گی پھر۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھو نہ کو، جو بات سچ ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے، اولیاء سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تو پھر ان باتوں کو یاد رکھو، نوٹ کرو، ان پر چلنے کی کوشش کرو۔ خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف نہ کرو، دلاں بڑے رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، ان کی زندگی اور ان پر کتاب نازل شدہ ہے، یہ قیامت تک چلے گی۔ اس کتاب کو اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسی کتاب کو فالو کرنا پڑے گا۔ پورے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ، پورے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ۔